السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا کزن عامر الیکٹرونک کا کام جانتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا بال سنوار رہا تھا کہ سامنے والے گھر سے ایک لڑکی نے آواز دے کر بلایا۔ یہ انور صاحب کی بیٹی سونیا تھی۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے، کوئی بڑا بھائی نہیں تھا۔ اس نے عامر کو بلا کر کہا کہ ہمارا ٹی وی خراب ہے، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ وہ اپنا سامان لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ معمولی سا نقص تھا، درست کر دیا، کام کی اجرت بھی نہیں لی۔ سونیا اور اس کی ماں عامر کی مشکور ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد سونیا دوبارہ آئی، آج پھر ٹی وی خراب ہو گیا ہے۔ عامر نے جا کر اسے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ اس طرح دونوں کی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن سونیا کی امی خالہ جمیلہ نے عامر کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے بیٹی سے باز پرس کی، وہ مکر گئی، لیکن ماں کو شک پڑ گیا، لہٰذا وہ عامر کے گھر گئی، اس کی ماں کو جا کر بتا دیا۔ ماں نے عامر کو سمجھایا، لیکن اس نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا کہ جوانی دیوانی کہیں جاتی ہے۔ جب عامر کہتا گھومنے چلیں، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی اور گھنٹوں دونوں پارک میں گھومتے پھرتے رہتے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، روز کی بات تھی۔ عامر روز ہی دکان سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن چچا اصغر نے ان کو بازار میں گھومتے دیکھ لیا تو آ کر چچا آصف کو بتایا۔ چچا آصف نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، اسے اتنا مارا کہ حد کر دی۔ یہ منظر سونیا اپنے گھر کی بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ چچا کا خوشیوں بھرا گھر تھا، لیکن اب جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ان کے گھر کا سکون سونیا کی وجہ سے برباد ہو گیا، پریشانی کا عالم رہنے لگا تھا۔ خاص طور پر بہنیں اپنے بھائی کی فکر میں گھلنے لگی، مگر یہ دونوں باز نہیں آئے۔ جب موقع ملتا باہر ملنے چلے جاتے۔ اتفاق یہ کہ کبھی چچا کے کوئی جاننے والے دیکھ لیتے اور کبھی سونیا کا کوئی رشتہ دار اس کی ماں کو خبردار کرنے آ جاتا۔ سونیا کی ماں بھی اس وجہ سے بے حد دکھی ہو گئی تھی کہ خاوند کا سایہ سر پر نہیں تھا، لڑکی کو کون سنبھالتا۔ ایک دن سونیا کے رشتے کے ماموں نے اسے عامر کے ساتھ دیکھ لیا تو آ کر اس کی ماں کو بتایا۔ ماں بیچاری سوائے شرمندہ ہونے کے کیا کر سکتی تھی؟ وہ کوئی بہانہ بھی نہ بنا سکی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد میں اپنی لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دوں گی۔ سونیا گھر آئی تو ماں مرنے مارنے کو تلی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے لکڑی اٹھا لی اور لڑکی کو دھنک کر رکھ دیا۔ جب وہ رونے سسکنے لگی تو ماں بھی رونے لگی اور جولی پلا کر فریاد کرنے لگی کہ اے بیٹی، خدا کے لیے میری بیوگی کی لاج رکھ لے اور میری عزت کا خیال کر۔ یوں عزت کو سرے بازار نیلام نہ کر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے جینے دو، ورنہ ہم بدنامی کے اندھے کنویں میں گر جائیں گے، لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ جب ماں رو کر بیٹی کے آگے آزاری کر رہی تھی، ناعاقبت اندیش بیٹی آنکھیں بند کر کے عامر کے ساتھ مستقبل کے سہرے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماں کی باتوں کا دل پر بس اتنا اثر لیا کہ اگلے دن چھت پر عامر سے ملی اور کہا کہ اب ہمارا اس طرح ملنا محال ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں، یہ ٹھیک نہ ہوگا، تمہاری بیوہ ماں کو بہت صدمہ ہوگا۔ سونیا، ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے باعث گھر والوں کو تھانے میں ملے، تم صبر کرو، انشاءاللہ میں ایک دن تم کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ اسی دن صبح 4 بجے جب چچا آصف نماز کے لیے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ عامر گھر میں نہیں ہے۔ تب وہ اس کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کہ کدھر سے آتا ہے۔ اسی وقت سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور عامر ان کی سیڑھی والے راستے سے باہر آیا تو چچا نے اسے اپنے گھر کی دہلیز پر پکڑ لیا، اسے گھر میں لے گئے اور پیار سے سمجھانے لگے کہ بیٹے، رات کے وقت کسی بیوہ کے گھر میں جانا بہت غلط بات ہے، میرے بعد تم ہی تو میرے گھر کے سربراہ ہو، تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، میری تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ آخر میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہمت کر کے پہلی بار عامر نے زبان کھولی اور کہا، ابا جان، میری سونیا کے ساتھ شادی کروا دیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ ایک غریب بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ بات نہیں ہے بیٹے، بات یہ ہے کہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، خاندان والے میرے ساتھ کیا کریں گے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تم پر تو اس لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ بیٹے، میں تم کو ایک باپ کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں کہ اس شادی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تیری چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی ہم کو غیروں میں کرنا پڑیں گی۔ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج ایک سخت گیر باپ اپنے بیٹے کے سامنے منت سماجت سے بات کر رہا تھا۔ باپ کو مجبور دیکھ کر عامر کا دل بیٹھ گیا۔ بجھی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ابا جان، اگر آپ کی اتنی ہی مجبوریاں ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بیٹے کا بھی اپنے باپ کے لیے کوئی فرض بنتا ہے۔ یہ بات دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ بیٹے کی سعادت مندی پر باپ خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں تک دونوں نے بہت صبر کیا۔ سونیا چھت سے عامر کے صحن کو دیکھتی تھی اور عامر اسے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان بند تھا جو تباہی کی علامت تھا۔ انہی دنوں عامر کے والد نے اس کے لیے لڑکی تلاش کر لی جو ان کے اپنے خاندان سے تھی۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ وہ منگنی کرا کے سب کچھ بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ عامر نے سوچا، اس شور سے نمٹنے کے لیے کیوں نہ منگنی کر لوں۔ ان کی پریشانی تو ختم ہو جائے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عامر کی منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے ماچس کی تیلیوں سے اپنے بازو اور ہاتھوں کو جلایا اور رات بھر سسکتی رہی۔ جب عامر کو پتہ چلا کہ سونیا نے خود کو جلایا ہے تو وہ اس سے ملا اور یقین دلایا کہ یہ منگنی عارضی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ گھر میں چیخ چیخ ختم ہو جائے۔ میں بعد میں منگنی توڑ دوں گا اور شادی تم ہی سے کروں گا۔ عامر کے یقین دلانے پر سونیا کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ سونیا کی ماں نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی دل میں ٹھان لی کہ اب سونیا کو اس کے گھر کا کرنا ہے۔ وہ اس مشن پر نواب شاہ چلی گئی جہاں اس کی بہن کا گھر تھا اور اس کا بیٹا ساجد کبھی کبھی آتا تھا۔ اسے بھی سونیا پسند تھی۔ وہ بہن سے منگنی کی تاریخ لے آئی اور سونیا کو بتایا۔ وہ رونے لگی۔ کہا، امی جان، جب آپ جانتی ہیں میں عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ میری منگنی کی تاریخ کیوں طے کر کے آئی ہیں؟ میں کبھی آپ کے بھانجے سے شادی نہیں کروں گی۔ پگلی، جب عامر نے منگنی کرا لی ہے تو کس ساز پر بیٹھی ہے؟ وہ لوگ ہمیں کم تر جانتے ہیں۔ آصف صاحب کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ تم سے نہیں کریں گے۔ ان خیالات سے اپنا دل و دماغ صاف کر لے۔ اپنی زندگی اور میری مجبوریوں کے بارے میں سوچ کر ہم نے جینا بھی ہے۔ کیوں؟ ماں نے کہہ سن کر اسے قائل کر لیا۔ ان دنوں سونیا کے گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ایک بہن شادی شدہ تھی، گھر میں بیوہ ماں سلائی کرتی اور دوسرا کوئی کمانے والا موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود سونیا نے عامر کو کبھی اپنی مالی مشکلات نہ بتائیں۔ ایک بار عامر نے خود کچھ رقم دینی چاہی کیونکہ وہ ان کے حالات جانتا تھا، لیکن سونیا نے لینے سے انکار کر دیا۔ بولی، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں، تم مجھے مالی امداد دے کر میری نظروں سے نہ گراؤ۔ غرض بہت اصرار پر بھی اس نے رقم نہ لی۔ جب گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو مجبوراً اس نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ عامر کو پتہ چلا تو وہ فیکٹری گیا اور کہا کہ تم نے یہاں کیوں ملازمت کی ہے جبکہ میں ہوں تمہارے ساتھ؟ جو ضرورت ہے مجھ سے کہو، میں پوری کروں گا۔ یہ بہت نامناسب بات ہے عامر، تم نے میرے گھر والوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کا خرچہ تم چلاتے ہو تو ہم کتنے رسوا اور بدنام ہو جائیں گے۔ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ سونیا غریب ضرور تھی مگر بہت خوددار تھی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب عامر اسے وہاں جا کر مل لیتا اور روز چھٹی کے وقت اسے اپنے ساتھ لے آتا تھا۔ ایک روز جب سونیا کی ماں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، رات کے وقت سونیا نے اسے بلا لیا۔ ماں جاتے ہوئے اپنی شادی شدہ بیٹی عرفانہ کو سونیا کے پاس رہنے کا کہہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے اتفاقاً عرفانہ کی آنکھ کھلی تو اس نے عامر کو چھت پر سونیا کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ اسے عرفانہ نے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ جاتے ہوئے عامر نے سونیا کو قسم دی کہ تمہاری باجی تم پر غصہ کریں اور جو بھی غصے میں کہیں تم اب جواب نہیں دینا بلکہ چپ رہنا، کیونکہ تم لوگوں کی آواز اونچی ہوئی تو ہمارے گھر تک باتیں سنائی دیں گی۔ والد صاحب کی آنکھ کھل جائے گی، وہ اٹھ گئے تو وہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی عامر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ دونوں بہنوں میں زبردست لڑائی ہو گئی۔ عرفانہ نے عامر کو بددعائیں دیں تو سونیا اس سے لڑ پڑی۔ چونکہ دونوں اپنی چھت پر لڑ رہی تھیں اس لیے ان کی آوازیں صحن اور گلی میں تو کیا، پاس پڑوس کے گھروں میں بھی یہ شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ جب لوگوں نے خالہ جمیلہ کے گھر سے شور کی آواز سنی تو سارا محلہ جاگ اٹھا۔ اسی وقت عامر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے والد بھی جاگ رہے تھے۔ کہا، عامر، آج تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ محلے والوں نے آدھی رات کو خالہ جمیلہ کا دروازہ بجایا اور پوچھا، بہن جی کیا بات ہے؟
تبھی عرفانہ آگے بڑھی اور محلے داروں سے کہا کہ وہ جو سامنے آصف صاحب رہتے ہیں ان کا لڑکا عامر ہمارے گھر کودا تو ہم ڈر گئے۔ امی بھی نواب شاہ گئی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے شور مچایا ہے۔ اس وقت سونیا چپ کھڑی رہی، لوگ چچا آصف کی طرف آئے۔ صبح تک ایسے ہی شور و غل ہوتا رہا اور دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ سونیا کے دل میں اس الزام پر اپنی بہن کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے بہن کے سسرال چلی گئی اور اپنے بہنوئی سے کہا، دولہا بھائی، رات باجی سے ملنے کوئی شخص آیا تھا، میں نے اسے صرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، شکل نہیں دیکھ سکی۔ جب میں نے عرفانہ باجی سے پوچھا کہ کون آیا تھا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ اپنی بیوی کا دھیان رکھیں، یہ کہہ کر وہ گھر آ گئی۔ سونیا بدلے کی آگ میں اندھی ہو کر اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے در پہ تھی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ دولہا بھائی صاحب تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اسی وقت عرفانہ سے بات پرس کو پہنچ گئے۔ آتے ہی بیوی کے بال پکڑ لیے اور کہا، بتا کون آیا تھا آدھی رات کو تجھ سے ملنے؟ مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا، عرفانہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اس قدر چیخو پکار ہوئی کہ محلے والے پھر سے جمع ہو گئے۔ وہ عامر کے گھر گئے اور کہا کہ ایک عورت کو تمہاری وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اگر تم چاہو تو اس کا گھر اجڑنے سے بچا سکتے ہو۔ تم بھی بہنوں والے ہو، کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے جبکہ قصوروار تم اور سونیا ہو۔ تم جا کر بتا دو تو کہ تم اس کی بیوی سے نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن سے ملنے گئے تھے۔ محلے والے عرفانہ اور اس کے شوہر کو چچا آصف کے گھر لے آئے۔ تب عامر نے کہا، بھائی تمہاری بیوی میری بہن ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ایک بھائی جیسا ہے۔ میں سونیا سے ملنے بھی گیا تھا کیونکہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں اس بیچاری پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ اتنے میں سونیا بھی وہاں آ گئی۔ عامر نے اس سے کہا، سونیا میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، اگر عرفانہ باجی نے تم کو ڈانٹا تو صحیح کیا، ان کی جگہ تمہاری امی ہوتی تو وہ بھی تم کو ڈانٹتی۔ تم نے اپنی بہن پر خام خواہ الزام دھرا ہے۔ اگر انہوں نے تم کو سمجھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول کر ان کا گھر برباد کر دو۔ اب اپنے دولہا بھائی کو بتا دو کہ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ جب عامر نے اسے اپنی قسم دی تو اس نے زبان کھول دی اور محلے والوں کے سامنے اقرار کیا کہ عامر اس کی باجی سے نہیں بلکہ اس سے ملنے آیا تھا۔ اب اس کا بہنوئی شیر ہو گیا کہ میں عرفانہ یعنی اپنی بیوی کو صرف اس شرط پر طلاق نہیں دوں گا کہ سونیا قسم کھائے اور وعدہ کرے کہ وہ پھر کبھی عامر سے نہیں ملے گی اور عامر بھی ہمیشہ کے لیے اسے ناتا توڑ دے گا۔ اس پر عامر کو غصہ آ گیا۔ اس نے محلے والوں سے کہا کہ اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ، سونیا اور میرا مسئلہ ہمارے والدین کا ہے، وہی حل کریں گے۔ محلے والے سونیا، عرفانہ اور اس کے شوہر کو لے گئے۔ عامر اور سونیا علاقے میں بدنام ہو چکے تھے، ان کے گھروں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ماں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائی تھی۔ چچا صاحب آگرے میں کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ سونیا کے گھر جا رہے ہیں تو چچا نے عامر سے کہا، بہتر ہے کہ تم کہیں چلے جاؤ، مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے، غالباً یہ لوگ ہم سے لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ان کو گاؤں سے ساتھ لے کر آئی ہیں، یہ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ عامر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن جب گھر والوں نے سمجھایا کہ خدا کے لیے کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ یہاں کسی کا خون نہ ہو جائے۔ ماں بیچاری بیمار تھی، جب اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس کے بیٹے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ بیٹا خدا کے لیے تم کہیں چلے جاؤ۔ عامر نے سوچا کہ ماں باپ کا دل دکھانا اچھی بات نہیں، کہیں واقعی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں لاہور ماموں کے گھر چلا جاتا ہوں، جب یہاں کے حالات سنبھل جائیں گے تو مجھے فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ عامر چلا گیا۔ پیچھے سونیا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا نکاح اس کی ماں نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زبردستی اپنے بھانجے سے کروا دیا۔ وہ روتی رہی، کسی نے اس کی نہ سنی، اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں چڑھایا اور سسرالی ساتھ لے گئے۔ لڑکی کی چیخ پکار سے دولہا کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور سے شادی کی آرزومند ہے، تبھی شادی پر راضی نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ شریف خاندان کا لڑکا اس وقت اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کو خاموش رہا۔ سونیا کے بہنوئی نے بڑھ چڑھ کر اس معرکے میں حصہ لیا تھا۔ جب عامر گھر واپس آیا تو پوچھا، معاملے کا کیا ہوا، کیا وہ لوگ چلے گئے؟ چچا جان بولے، بس بیٹا وہ چلے گئے، وہ بیانے آئے تھے لڑکی کو، دراصل ہم غلط سمجھے تھے۔ یہ سن کر عامر جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کئی دنوں تک ایک ہی حالت میں ایک جگہ پڑا رہا۔ ماں اور بہنیں تسلیاں دیتی رہیں لیکن چچا یہی کہتے تھے، تھوڑے دنوں کا غم ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عامر ٹھیک ہوا کہ نہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ وہ گھر والوں سے لا تعلق ہو گیا۔ شاید اس کے لیے یہ غم تھوڑے دنوں کا نہیں بلکہ عمر بھر کا تھا۔
سونیا کیسی زندگی جی رہی ہے، خوش ہے کہ ناخوش نہیں معلوم، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ چچا جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اور سونیا ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں تو بیٹے کی خوشی کی خاطر ہی صحیح ایک بیوہ کی بیٹی کو بہو بنا لیتے، اس میں حرج ہی کیا تھا۔ دونوں کی شادی ہو جاتی تو ممکن ہے ان کی زندگی خوشی سے گزرتی۔ اب تک عامر نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ابھی تک سونیا کو بلایا نہیں ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔